السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ پچھلی مجلس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ دین کو کون جھٹلاتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ پیران پیر کے سے موسم ہے، یعنی اس مہینے کا تعلق پیران پیر سے جڑا ہوا ہے۔ پیران پیر جن کو سردار الاولیاء بھی کہتے ہیں، یعنی سردار الاولیاء، ولیوں کے سردار، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود ارشاد فرما رہا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بس تحقیق کہ اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہوتے ہیں ان کو نہ غم ہوتا ہے، نہ حزن و خوف ہوتا ہے، نہ ان کو کسی چیز کا حزن و ملال ہوتا ہے، خوف بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اس مقام پہ جب پہنچتے ہیں، اللہ کے دوست جب بنتے ہیں، وہ مقام پہ پہنچنے کے بعد نہ کسی قسم کا خوف ہوتا، نہ کسی قسم کا حزن و ملال رہتا۔ خوف کیا ہے، حزن و ملال کیا ہے، اس سے ہم بے خبر ہیں۔ ہم خوف بولے تو ڈرنا، ڈر، خوف ہوتا ہے میرے کو ان سے، ڈر ہوتا۔ ہم اکثر یہ سنتے ہیں بیانوں میں، ہم تو سنے کہ اللہ والے کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے سچ بولنے سے نہیں ڈرتے، ان کو کسی کا خوف نہیں رہتا۔ یہ بھی ایک معنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اللہ تعالی جو خوف کے تعلق سے ذکر کر رہا ہے وہ کون سا خوف ہے؟ یہ ڈر کس کو بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی نہیں ڈرتا۔ کئی ایسے ہیں جو کسی سے نہیں ڈرتے، کچھ بھی ہو جاؤ نہیں ڈرتے، پھر کیا اللہ کے ولی ہو گئے؟ پھر حزن و ملال نہیں رہتا۔ حزن و ملال کب ہوتا؟ جب ہمارے ساتھ، مثال کے طور پہ سمجھنے کے واسطے حزن و ملال کو، ہم ایگزام لکھے، 10th کا ہو، انٹر کا ہو، ایگزام لکھنے کے بعد جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمارے دوستوں سے ہماری ملاقات ہوتی، ملاقات ہونے کے بعد میں یہ سوال کا حل کرا، میں یہ سوال کا جواب حل کرا، تو انہیں بتا رہی یہ سوال کا جو ہے میں چھوڑ دیا، ایک سوال کو میں چھوڑ دیا، ارے اس کا جواب یہ تھا، ارے میرے کو معلوم تھا، میں سوال نہیں سمجھا رہی، افسوس، ملال کرتے۔ یہ بھی ایک قسم کا ملال ہے، حزن ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ جس حزن و ملال کا ذکر کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ نہیں معلوم۔ تو یہ جو خوف ہے، ہم اکثر، ہم کو جو خوف ہوتا ہے دنیا میں، ہم کسی انسان سے نہیں ڈریں گے، نہیں، ہم ڈرتے ہی نہیں کسی سے۔
نہ کسی جانور سے ڈریں گے، نہ اندھیری رات سے خوف ہوگا۔ ہم کو خوف جو ہوتا ہے اصل وہ ہوتا ہے آنے والی زندگی کا، کل کیا ہوں گا، کل کا خوف ہوتا ہے ہمارے کو کہ آنے والے میں یہ کام کر رہا ہوں، اس میں میری کامیابی ہوتی نہیں ہوتی، وہ ڈر ہوتا ہے۔ مستقبل کا جو ڈر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ورانا ان کو خوف نہیں رہتا مستقبل کا کہ کل کیا ہوں گا۔ میں یہ کاروبار شروع کرا تو یہ کاروبار میں میرے کو ترقی ہوں گی نہیں ہوگی، میں یہ نوکری کرا، نوکری میں میرے کو ترقی ہوتی نہیں ہوتی، میں آج کلرک ہوں، کل میں مینیجر بنوں گا نہیں بنوں گا، یا بھی نوکری سے نکال دیا جاؤں گا، میرے کام سے لوگ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یعنی آنے والے کل کا خوف نہیں ہوتا کہ میری زندگی کیسا گزریں گی۔ اپنی زندگی گزرنے کے تعلق سے اللہ والوں کو کچھ خوف نہیں رہتا کہ آنے والی زندگی میری کیسی ہوگی، اور حزن و ملال بھی نہیں رہتا، یعنی اپنے کام جو کر چکے ہیں، وہ اپنی جو زندگی گزار چکے ہیں، اس کا ملال بھی نہیں رہتا کہ میں یہ کام غلط کر دیا۔ جیسا بھی ہم مثال سے سمجھے کہ بچے کو باہر نکلنے کے بعد یہ ملال ہوتا ہے کہ ارے یہ میرے کو آنسر تھا، میں یہ نہیں کرا، مگر اللہ والوں کو یہ ملال نہیں رہتا، اس بات کا افسوس نہیں رہتا کہ میں پچھلی زندگی میں یہ کام چھوڑ دیا، یہ عمل نہیں کرا، میں 2 رکعت نفل نماز ایکسٹرا پڑھ لینا تھا، ارے میں 2 روپے صدقہ زیادہ کر دینا تھا، صدقہ کر دیے، کرنے کے بعد یہ ملال نہیں رہتا، ارے میں 10 روپے صدقہ کرا تھا، 12 کر دینا تھا، 15 کرا تھا، 20 کر دینا تھا، یہ ملال نہیں رہتا، اپنی گزری ہوئی زندگی کا افسوس پچھتاوا کچھ نہیں رہتا۔ یہ کون ہے؟ اللہ کے دوست ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ، یہ اللہ کے دوست ہے۔ تحقیق بس تحقیق کہ اللہ کے دوست ہیں۔ یہ مقام پہ ہم کو پہنچنا ہے، الا ان اولیاء اللہ کے مقام پہ پہنچنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا راستہ بھی بتا رہا۔ کیا بتا رہا؟ الذین یؤمنون وکانوا یتقون۔ کیا بتا رہا راستہ؟ یہ وہ لوگ ہیں، کون؟ جو میرے دوست ہیں، جو میرے دوست ہیں۔ کون ہے وہ لوگ؟ ایمان والے، جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ایمان لانا اور تقوی اختیار کرنا، یہ 2 چیزیں ہیں، یہ 2 چیزوں سے اولیاء اللہ کے مقام پہ پہنچ سکتے۔ ہر کوئی اللہ کے ولی اللہ نہیں بن سکتا، اللہ کا ولی ہر کوئی نہیں بن سکتا۔ اللہ کے ولی بننے کے لیے سب سے پہلی شرط اللہ تعالیٰ جو بتائے ہیں وہ ہے ایمان۔ اس کے بعد تقوی۔ ایمان لا لیے مگر تقوی اختیار نہیں کرے تو بھی جو ہے سو اللہ کے ولی نہیں بن سکتے۔ ایمان لا لیے، ایمان لانے کا دعویٰ کر لیے مگر متقی نہیں ہوئے، نہیں جا سکتے، بس وہ مقام پہ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ الا ان اولیاء اللہ کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تقوی اختیار نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ، ہم قرآن پڑھے نہیں، نہ پڑھنے والوں کی صحبت میں بیٹھے جس سے ہم کو معلوم ہو کہ یہ مقام پہ کیسا پہنچے۔ اور فی زمانہ علماء کرام جو بظاہر لوگوں کو، اور آج میرے کو ایسا محسوس ہو رہا، آج لوگ اللہ والے بولے تو کرامت بتانا بولے، جو کرامت بتایا انہیں اللہ والا، جو کرامت نہیں بتایا انہیں اللہ والا نہیں۔
کرامت کس کو بولتے ہیں؟ کرامت کب ظاہر ہوتی، اس سے بھی بے خبر ہیں ہم، اور نہ ہمارے علماء کرام اس بات کو بتا رہے ہمارے، بلکہ ان کے کرامتیں اتنی ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ آج ان کرامتوں کے ذریعے سے لوگ گمراہ ہو جا رہے ہیں۔ پہلے ان کرامتوں کی وجہ سے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ کرامت کس کو بولتے ہیں؟ کرامت، معجزہ اور استدراج، تین ہیں۔ معجزہ نبی سے ہوتا ہے، کرامت ولی سے ہوتی ہے، استدراج کافر و مشرک سے ہوتی ہے۔ یعنی ایسا کام جس کو عقل میں نہیں آنا۔ معجزہ، جو نبی اگر معجزہ نہ بتائے تو اس کو نبوت سے ہٹا دیتے، کیونکہ اپنی نبوت کی دلیل میں اس کو معجزہ بتانا ہے، دین کی اشاعت کے لیے معجزہ بتانا ہے، لوگوں کو دین کی طرف لے کے آنا ہے۔ جتنے انبیاء اکرام گزرے ہر ایک کے پاس معجزہ تھا، اور اس دور کا سب سے بڑا جو کام ہوتا تھا وہ معجزہ رہتا تھا۔ جیسے مثال سمجھنے کے واسطے موسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا فن بہت زوروں پہ تھا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسا معجزہ عطا کرا؟ عصا آپ زمین پہ ڈالیں، اژدہا ہو گیا۔ فرعون کے پاس جو جادوگر تھے ان لوگ اپنا جیسے عصا ڈالے، سانپ بن کے جیسے لوگ پھر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام اپنا جیسے عصا ڈالے، انہیں اژدہا بن کے وہ سانپوں کو نگل گیا۔ قرآن میں ہے اس کا ذکر، میں اپنی طرف سے بھی تو نہیں بولوں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کیسا معجزہ عطا کرے؟ اس وقت جتنے بیماریاں تھے سب کا علاج تھا، سب کا علاج تھا۔ اس دور میں جتنے بھی لوگ بیمار ہوتے تھے ان لوگ علاج کرتے تھے، اس کو شفا ہوتی تھی۔ صرف دو بیماریوں کا جیسا علاج نہیں تھا ان کے پاس، ایک کوڑ کا، اور ایک مر گئے تو پھر ان کو زندہ نہیں کر سکتے۔ بخار آنے دو، سردی ہونے دو، کینسر سمجھو، ہم آج کے پیریڈ میں اگر بولے تو کینسر بھی اگر ہے اس دور میں تو اس کا بھی جیسے علاج کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرا عیسیٰ علیہ السلام کو؟ ان سے آگے کا جیسے معجزہ دیا، مردے کو زندہ کر دیتے تھے، ماں پیٹ سے جو اندھے ہوتے تھے ان کے اوپر جیسے ہاتھ پھیرتے تو جیسے انہیں بینا ہو جاتا تھا، برس یا کوڑ کی جو بیماری تھی اس کے اوپر جیسے ہاتھ پھیرتے انہیں اچھا ہو جاتا تھا۔ یہ معجزہ دیا۔ یعنی عقل میں نہیں آتی ہے بات۔ اس دور کے سائنسدان، اس دور کے جیسے حکماں پریشان، یہ کیسا ہو رہا؟ ہم سب علاج کر رہے ہیں، اب مر گیا، اب زندہ ہی نہیں ہو سکتا انہیں، مگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ معجزہ دیے، مردے کو زندہ کرا۔ یعنی ایک قدم آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی معجزہ دی، معراج پہ بلائے۔ انسان آج ترقی کر رہا، سیکنڈوں میں ایک جگہ سے دوسرے مقام پہ پہنچ رہا، مگر جو فاصلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طے کرے وہ فاصلہ آج تک کوئی جیسے اس کے اشیر تک بھی نہیں پہنچ سکا، آگے ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک معجزہ قرآن کریم۔ عرب آج بھی اس دور میں بھی جیسے عرب جو ہے نا ہم کو اجمی بولتے، یعنی گونگے، اجمی بولے تو گونگے، بات کرنے نہیں آتا ان کو، گونگے لوگ ہیں، انہوں کیا بات کرتے؟ ہم عرب، ہمارے کو بات کرنے آتا۔ اس دور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عطا کی، ایسا کلام جس کا توڑ کوئی جیسا عرب نہیں لا سکا، اور آج 1400 سال ہو گئے اس کا توڑ نہیں ہے۔ یہ معجزہ ہے کئی کے لیے؟
دین کی اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے ہر نبی کو عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اور ولی کو کرامت عطا کرتا ہے، مگر ولی کو کرامت بتانے کا حکم نہیں ہے. نبی کو معجزہ بتانے کا حکم ہے، مگر ولی کو کرامت بتانے کا حکم نہیں ہے. کرامت کب بتانا ہے ولی؟ جب دین خطرے میں ہو. بات یہ ہو جائے کہ اگر کرامت نہ بتائیں تو دین ختم ہو جا سکتا. دین کی حفاظت کے لیے کرامت بتانا ہے. آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کرامت بتائے تو اللہ والے، نہیں تو نہیں. آج لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھے ہوا ہے کہ جو کرامت بتایا انہیں اللہ والا، جو کرامت نہیں بتایا انہیں اللہ والا نہیں. کرامت دین کی حفاظت کے لیے بتانا ہے، نہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے کرامت بتانے کی. اللہ تعالیٰ اللہ والا کون ہے بلکہ قرآن میں بتا دے رہا، وہ نہیں بتا رہے ہمارے کو. اس سے ہمارے کو دور رکھ دیے، سے دور رکھ دیے ہمارے. اللہ کیا بولا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین یؤمنون وکانوا یتقون. یہی دو چیزیں ہیں، ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو. میرے دوست ہے تم، نہ تم کو خوف رہیں گا، نہ جیسے تم کو حزن و ملال رہیں گا. کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، ختم. دو چیزیں کر لو، ختم. وہ مقام پہ آ جاتے، نہ خوف رہتا نہ حزن و ملال کے مقام پہ پہنچتا ہے. ایمان لاؤ. ایمان سے ہم بے خبر ہیں، تقوی سے ہم بے خبر ہیں. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ کرتا پائجامہ پہن لینا، سر پہ ٹوپی ڈال لینا یا امامہ بن لینا، اونچے ٹخنے جو ہے پائجامے پہن لینا، 5 ٹائم کی نماز تکبیر اولا سے پڑھنا، اللہ 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 کر لیتے بیٹھنا. یہ متقی ہے سمجھ رہے ہیں اس کو؟ اس کو متقی سمجھ رہے ہیں؟ یہ تقوی ہے ہی نہیں. یہ خالی تقوی کے جو سو نشانی ہے. یہ تقوی یہ نہیں ہوتا. تقوی ہے کیا ہے؟ معلوم ہی نہیں. اور جب تک تقوی اختیار نہیں کرے قرآن سے ہدایت بھی نہیں مل سکتی. قرآن ہدایت ہے، اور قرآن سے ہم کو ہدایت ملنا ہے تو تقوی اختیار کرنا کمپلسری ہے. اور تقوی اختیار کرنے سے کے لیے پہلے ہم کو ایمان لانا ہے. پہلے ایمان لانا، اس کے بعد تقوی اختیار کرنا. تو اس قرآن سے ہم کو ہدایت ملتی. نہیں ہم جتنے وقت ہم پڑھ سکتے قرآن پڑھ لو. دن میں ایک وقت پڑھ لو. فجر میں پڑھنا شروع کرو تو عشاء تک قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھ لو. ہدایت نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی. اور میں نہیں بول رہا ہوں، یہ بولیں گے کہ یہ میں بول رہا ہوں، وجہ الدین بول رہے نہیں. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا. قرآن مجید شروع ہوتے ہی پہلے سورہ فاتحہ کے بعد ہی بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں کر سکتا. شک کرے گئے اس میں کوئی شک کر ہی نہیں سکتے. ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے قرآن. جو متقی نہیں ہے اس کو ہدایت نہیں ہے. میں بول رہا تو بولو آپ، میں بولا آپ پھر کیا کرنا؟ تقوی اختیار کرنا نہیں کرنا. اب لوگ ہم قرآن سے ہدایت، قرآن بھائی کیا ضرورت ہے؟ اللہ والوں کی کیا ضرورت ہے؟ بولو. قرآن ہے نا، حدیث ہے نا، پڑھ لو. کیا ضرورت ان کے پاس جانے کی، ان کے پاس جانے کی؟ ان کے پاس جانے کے واسطے بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں جیسے وہ رکھ دیا. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرما رہا
وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ ہم جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اسی کو ہدایت دیتے ہیں، اور اگر ہم کسی کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو اسے کوئی مرشد ولی نہیں دیتے۔ اور آج جیسے لوگ اللہ والوں سے دور کر رہے ہیں، ہدایت کہاں سے ملیں گی؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہی نہیں جب تک کہ کوئی ولی مرشد نہیں ملا۔ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں بھائی، اپنی طرف سے بولو تو آپ میری بات کو جیسے رد کر دو، جا کے ترجمہ پڑھ لو، یہی ہے۔ ہم جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اسی کو ہدایت دیتے ہیں، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کو کوئی ولی و مرشد نہیں دیتے، یعنی کوئی اللہ والے ہم اس کو نہیں دیتے، اس کی جیسے صحبت میں ہم اس کو نہیں بھی جاتے۔ ہدایت ملنا یعنی قرآن سے ہدایت ملنا بولے تو ہم کو قرآن کو سمجھنا پڑتا، تقوی اختیار میں ہونا، تقوی کو متقی بننا ہے ہمارے کو۔ ایمان مہینہ پیرانے پیر کا ہے، بولتے ہیں اس کو نسبت پیرانے پیر سے نسبت ہو گئی، 11ویں یہ ربیع الثانی ہو، سردار الاولیاء ہے۔ پھر آپ کا جیسو آپ سے ہم دامن نہیں چھوڑیں گے بول رہے ہیں، پھر جیسو ہم آپ سے کوسوں دور ہے، کافی دور چلے گئے، ہم کچھ نہیں ہو سکتے، ہونٹ بھی اپنے ہیں، دانت بھی اپنے ہیں۔ اب دیکھو آپ ایک واقعہ ہے، ایک شخص پیرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا، آپ کی خانقاہ ہے، لوگ آتے رہتے صحبت میں، آپ سے فیض لیتے جاتے۔ شخص آیا، آ گیا، رہنا شروع کرا، 1 دن 2 دن 3 دن 40 دن ہو گئے، اس کے بعد یہ سنے جانے لگا، جانے گیا سے تیار ہو گیا، تیاری کر لیا، جا کے ملا، جا رہے ہم، تو آپ پوچھے کیا بات ہے، آئے کدھر، جا رہے ہیں کدھر؟ تو نے بولا میں آپ کے جیسے بہت کرامت سنا تھا کہ آپ ایسا کرتے ہیں، آپ کا یہ کرامت ہے، آپ کا یہ ہے، آپ کا یہ ہے، بہت چیزیں سنا ایسا۔ اچھا مگر میں آ کے جو ہے 40 دن سے زیادہ ہو گیا، مگر میں آپ کی ایک کرامت نہیں دیکھا۔ ارے ایسا، اچھا بیٹھو، اچھا ایک بات بولو، تم 40 دن تھے میرے ساتھ، ہاں، کیا کسی دن میری ایک نماز قضا دیکھے کیا؟ نہیں دیکھا۔ اچھا کیا ایک نماز سنت نماز میری چھٹی کیا؟ نہیں چھٹی۔ اچھا نفل نماز چھٹی کیا؟ نہیں چھٹی۔ کیا میں سنت کے خلاف کوئی بھی کام کرا کیا؟ نہیں کرے۔ پھر اس سے بڑی کرامت کیا ہونا تیرے کو؟ مجھے یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ ہم آج اس کو چھوڑ دیں گے، کرامت یہ کھانے میں جیسے 10 آدمی کے کھانے میں 100 آدمی کھا لینا، انہوں نظر دیکھے تو جیسے بیمار آدمی اٹھ کے بیٹھ جانا، یہ کرامت سمجھ رہے؟ یہ تو استدراج ہے، یہ تو جیسے غیر مسلم ہی بتا دیتا، ایسا فن بتاتا 10 آدمی کا کھانا جیسے 100 آدمی کھاتے۔ یہ کرامت دین کی حفاظت کے لیے بتانا ہے، جب سب ختم ہو جاتا جب بتانے کا رہتی کرامت۔ ہم آج کرامت کے بغیر اللہ والوں کی طرف پلٹ نہیں، ان کی کیا کرامت ہے؟ اللہ والے ان کا سلسلہ کیا ہے، کون سے سلسلے سے ہے؟ بس گئے، ارے نہیں انہوں کیا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مگر جو چیز ملنا ہے وہ چیز نہیں ملتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ خود صاف بول دیا، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ۔ ہم جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اسی کو ہدایت دیتے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کو ولی و مرشد نہیں دیتے۔ میں بولا تو بولا، اللہ تعالیٰ خود بولا، سورہ کاف میں بولا، پھر ہر جمعے کو پڑھتے سورہ کاف، تقریباً یعنی سورہ جمعے کے دن سورہ کاف کی تلاوت کرتے، تقریباً لوگ تلاوت کرتے، نہیں پڑھی آیت کبھی،
ہدایت ہونا نہ ہمارے کو. مطلب اس آیت کی روشنی میں ہم گمراہوں میں ہیں. اگر ہم کو کوئی ولی و مرشد نہیں ملا جو ہماری ہدایت کر سکے، جو ہماری رہنمائی کر سکے، جو ہماری یہ نصیحت کر سکے، اگر ہم کو نہیں ملا تو ہم گمراہ ہیں. قرآن کی روشنی میں ہم کو قرآن اور حدیث کی حساب سے دیکھنا ہے. انہوں بولے انہوں بولے نہیں، انہوں یہ بولے انہوں وہ بولے نہیں. اللہ کیا بولا، اللہ کے رسول کیا بولے، اس کی ٹیسٹر ہے یہ. جیسا ہم ٹیسٹر اس سے پہلے بھی کئی وقت یہ بات آئی، جیسا ٹیسٹر سے ہم کرنٹ کو دیکھ لیتے ہیں، ویسا قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو دیکھ لینا ہے نہیں ہے. ہم گمراہ ہیں، ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، محسن ہیں، متقی ہیں، موحد ہیں، مسلمان ہیں. آخری درجہ، پھر پہلا درجہ بھی مسلمان کا ہے، آخری درجہ بھی مسلمان کا ہے. موحد کے بعد پھر مسلمان. متقی بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ اللہ تعالیٰ خود آگے فرما رہا پہلے بارے میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم رکھتے ہیں، یعنی ملاقات کو برقرار رکھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ہماری راہ میں خرچہ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو کچھ ان کے اوپر نازل ہو رہا ہے، یعنی اللہ کے رسول پہ جو نازل ہو رہا اس پہ بھی جو ایسے ایمان لاتے ہیں، اور جو ان سے پہلے نازل ہوا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ان کے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں. اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. دیکھ لو ہمارا کیا پوزیشن ہے. میں نہیں بولتا میں نہیں بولتا، دیکھ لو اپنی پوزیشن، دیکھ لو کیا ہے، ہم کہاں پوزیشن پہ، ہم کیا ہے، قرآن کے تحت ہے نہیں ہے. قرآن کے تحت ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے پھر یہ عمل کرنا. میرے پاس آؤ بول کے نہیں، جہاں مل رہا، جہاں ہدایت مل رہی، جہاں جو ہے نصیحت کرنے والے مل رہے، جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتا رہے ہیں آپ کو ایمان کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، بس ان کی صحبت میں بیٹھ. میرے پاس اور نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن نہیں دیتا، نہیں دیتا. میں تو زبردستی نہیں کر سکتا، یہاں جاؤ، ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ، میرے پاس آؤ، نہیں. اللہ تعالیٰ خود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ خود رستے بناتا ہے. اللہ تعالیٰ خود راستے پیدا کرتا ہے، وہاں تک لے کے جاتا ہے جس کے ذریعے سے ہمارے کو ہدایت دینا ہے، ان کے پاس پہنچاتا، پھر ہم کو جیسے ہدایت دیتا. ہم کتنا جو کرتے کر لو، اگر ہمارے اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہا ہماری ہدایت کرنا، ہم کو وہاں تک لے کے نہیں جاتا. ہم سر نیچے پیر اوپر بھی کر لیے تو جیسے وہاں لے کے جاتا ہی نہیں. اور جب اللہ ہدایت کر دینا چاہتا ہے، ایسے آسان راستے بنا کے جیسے پہنچا دیتا. اور ہم اس سے بے خبر ہیں، کوشش بھی نہیں کرنا چاہ رہے. پھر ایسا تقویٰ اختیار کرنا ہے، پھر تقویٰ بولتے کس کو، پھر کتنا تقویٰ اختیار کرنا وہ بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو. اور تقویٰ صرف ایمان والوں کے اوپر ہی ہے، دوسروں پہ نہیں ہے.
ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کتنا آسان ہے اولیاء اللہ بننے کے واسطے، اللہ کا ولی بننے کے واسطے کیا کرنا ہے؟ دو چیزیں کرنا ہے، ایمان لانا اور تقوی اختیار کرنا۔ تیسری چیز اللہ بتایا کہ نہیں، پہلا چیز کیا ہے؟ ایمان لانا ہے۔ ایمان سے ہم بے خبر ہیں سب سے پہلے، تقوی تو دور کی بات ہے، تقوی کے معنی تو نہیں معلوم ہمارے کو، نہ تقوی کے معنی معلوم ہے نہ ایمان کے معنی معلوم ہے۔ ایمان کس کو بولتے ہیں سبھی نہیں معلوم، ایمان رہتا کہاں، ایمان لانا کیسا، کس پہ لانا، کس طرح سے لانا، پھر لا لیے تو پھر اس کی حفاظت کیسا کرنا، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، زیرو ہے، ہم زیرو بیلنس۔ کامیاب ہونا ہے تقوی اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنے کے لیے ایمان لانا۔ ایمان یعنی یقین، ایمان کے معنی یقین کیا آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا، ایک عربی میں آیت یاد ہے، ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کی ایک جماعت ہے، آ کے بولی یا رسول اللہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، مگر ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جو نصرتیں دینے کا وعدہ کرا وہ نصرت ہم کو نہیں مل رہی، یعنی اللہ کی مدد ہم کو نہیں مل رہی، تو اللہ تعالیٰ آیت نازل کر دیا، آپ فرما دیجئے اے محبوب، آپ فرما دیجئے یہ اعرابی، یہ لوگ جو آ کے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ایمان لائے، یہ لوگ ہرگز ایمان لائے، ان کے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا، ہاں یہ کہیے کہ یہ مان لیے۔ اس کے آگے آپ فرمانا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، وہ شک نہیں کرتے، کس پہ؟ اللہ کی بات پہ، اللہ کے رسول کی بات پہ شک نہیں کرتے۔ شک کرے ایمان گیا۔ شک اور یقین دو اپوزٹ ہے، ضد ہے ایک دوسرے کی، جہاں پہ شک رہتا وہاں پہ یقین نہیں رہتا، جہاں یقین رہتا وہاں شک نہیں رہتا۔ ایمان کیا ہے؟ یقین ہے، اور یقین جو آتا ہے ہم کو وہ علم سے آتا ہے، بغیر علم کے یقین نہیں آتا۔ علم بغیر علم کے یقین آتا ہی نہیں، اسی لیے علم حاصل کرنا ہمارے پر فرض ہے اور وہ ہم چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہم کو ہر عمل کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، ہم کو اگر نماز پڑھنا ہے تو بھی علم کی ضرورت ہے، روزہ رہنا ہے تو بھی علم کی ضرورت ہے، کاروبار کرنا ہے تو بھی علم کی ضرورت ہے۔ کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کی جیسے کیسا تدفین کرنا، اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ دینا ہے تو بھی علم کی ضرورت ہے، حج کرنا ہے تو بھی علم کی ضرورت ہے، مقصد حیات کو پانا ہے تو بھی علم کی ضرورت ہے۔ اور آج ہم علم کو پیچھے کر دیے، علم کی پاس ہمارے پاس تو اہمیت ہی نہیں ہے، علم کی تو اہمیت ہے ہی نہیں۔ کیا ہے؟ بس قرآن مجید پڑھنے آ جانا بچے کو، نماز پڑھنے آ جانا، روزہ تو جیسے گھر والوں کو بتا دیتے، مل صاحب جیسے نماز پڑھنا سکھا دینا، قرآن پڑھنا سکھا دینا، 5 کلمے پڑھا دینا، تھوڑے احادیث یاد دلا دینا، بس ختم ہو گیا ہمارا کام۔ اتنا ہی اولاد کے ہاتھ سے اتنا ہی سمجھ رہے نہیں ہے، اولاد کو بچاؤ بولے اللہ تعالیٰ، آنکھ سے
بیوی کو اور اولاد کو آگ سے، جہنم کی آگ سے محفوظ کرو، بچاؤ. ہم اتنا کر دیں گے، ہم باپ کا فرض، ماں کا فرض ادا کر دیے، ختم بول کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایمان والے بنانا ان کو، تو ہم خود اس کے سے کیا کرنا پڑتا؟ خود ایمان والے بننا. خود ایمان والے بنے تو اولاد کو ایمان بتا سکتے. جب تک ایمان والے نہیں بنیں گے، اولاد کو کیسا بتائیں گے ایمان کیا ہے؟ اپنے پاس جو چیز ہے وہ چیز اولاد کو بتا سکتے ہیں، اپنے پاس جو چیز نہیں ہے وہ اولاد کو کیسا بتائیں گے؟ ہم کو کاروبار کے بارے میں معلوم ہے تو ہم کاروبار کے بارے میں بتا سکتے ہیں اولاد کو. اگر ہم نوکری پیشہ ہے تو ہم نوکری کے پیشے کے بارے میں بتا سکتے ہیں، نوکری کرنے کا کیا ہے. جو چیز کے بارے میں ہم جانتے ہیں وہ چیز بتاتے ہیں، جو چیز کے بارے میں نہیں جانتے وہ کیسا بتائیں گے؟ تو ہمارے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو ہم اولاد کو ایمان والا کیسا بتائیں گے؟ قرآن کی اس میں جیسے اللہ تعالیٰ ہم کو جو بولا، اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسا بچیں گے؟ جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو ایمان والے بنانا ہے. ایمان لانا ہے. کیسا لیں گے ایمان؟ اور جب تک ایمان نہیں لائے تقویٰ بھی اختیار نہیں کر سکتے. پھر ایمان لانا، اس کے لیے وقت دینا، علم حاصل کرنا ایمان کا. جہاں ملتا، جہاں پہ بھی ایمان ملتا وہاں جانا، ایمان لینا. جہاں نہیں ملتا دیکھ لو، پوچھ لو کہاں ملتا ایمان، کیسا رہتا، گورا ہے، کالا ہے، لمبا ہے، گڈھا ہے، موٹا ہے، پتلا ہے، لٹا ہے، چپٹا ہے. پوچھ لو کیسا ہے ایمان اور کہاں رہتا. کیسا لانا، کلو سے ملتا، لیٹر میں ملتا، میٹر میں ملتا، کتنا رہتا، اس کو لانا کیسا، تھیلی میں لانا، پالیتھین میں لانا، گاڑی میں لانا، پیک کر کے لانا، کیسا لانا. بے خبر ہے ہم اس چیز سے. اس لیے اللہ تعالیٰ وہ بھی بولا، اللہ کو معلوم ہے سب بندے ایسا رہیں گے، ایسا کریں گے بول کے. اپنے اوپر کچھ بھی نہیں رکھا. اس لیے قرآن میں یہ بھی بول دیا اگر تم نہیں جانتے نا تو جاننے والے سے پوچھو. اگر تم کچھ نہیں جانتے، تم کو نہیں ہے معلوم، تو جو جانتے نا ان سے پوچھو. کل کے دن، حشر کے دن جیسے اللہ میں نہیں معلوم تھا، اللہ میاں قرآن نے پڑھا اللہ میاں، پھر میں بول دیا تھا نا تیرے کو نہیں معلوم ہے تو معلوم والے سے پوچھ بولے. پھر کیا پڑھا قرآن تو؟ یہ جاننا، ایمان لانا تو کامیاب ہے. ہمارے پاس وہی ہے ایمان، اس کے بعد عمل چھوڑنا نہیں مگر پہلے ایمان. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشتا شرک کرنے والوں کو، اس کے علاوہ جسے یہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے. تو ہم کو شرک سے بچنا ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو کیا ہے؟ شرک ہے. اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے تو ہمارے پاس شرک ہے، تو اللہ نہیں معاف کریں گے ہمارے. تو شرک سے بچنا ہے، شرک سے بچنا ہے تو ایمان لانا ہے. اور شرک کیا ہے اس سے بھی بے خبر ہے. خیر ٹائم ہو رہا، انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو ہم ایمان کیا ہے، شرک کیا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سبع قبول عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ جس مقصد کے لیے ہم کو تو نے پیدا کیا اور اس مقصد کو حاصل کرنے والا بنا دے، ہم کو ایمان والا بنا دے، تقوی والا بنا دے، متقی بنا دے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.